بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک اور حیرت کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں اس کا عینی شہادت تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ واقعے کی شہادت میں دے سکتا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ 21 اپریل 1991 کو پیش آیا تھا۔ ان دنوں میں فلاڈیلفیا میں رہتا تھا۔ فلاڈیلفیا نیو جرسی کے ساتھ فلاڈیلفیا کے ساتھ ڈیلاویئر اور وہاں کا لانگ ووڈ گارڈن، یہ چار چیزیں جو بندہ بھی یہ ٹرائی اسٹیٹس میں جاتا ہے وہ ان چار چیزوں سے بہت اچھی طرح آشنا ہے۔ ڈیلاویئر اسٹیٹ ٹیکس فری اسٹیٹ ہے، قریباً ان دنوں تو تھی، اب مجھے علم نہیں ہے۔ اگر ہو بھی وہاں پہ یہ سیلز ٹیکس جسے کہتے ہیں تو سب سے کم وہاں پہ ہوگا۔ دوسری بہت سی اسٹیٹس سے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے ادھر آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے رابرٹ روڈوے نامی ایک نوجوان نے ایلینز ابڈکشن کیس پولیس کے پاس فائل کیا اور بتایا کہ جب اس کی عمر 3.5 سال تھی تو ان کے گھر پر ایلین ابڈکشن ہوئی تھی، یعنی خلائی مخلوق نے ان کے گھر میں مداخلت کی تھی، جس کا اس نے باقاعدہ پولیس میں اب کیس درج کرایا، کیونکہ تب اس کا شعور اتنا بالغ نہیں تھا اور نہ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں پولیس ایسے کیس درج کیا کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو واقعہ بیان کر دوں۔ یہ واقعہ اس نوجوان کی زبانی بھی آپ سن سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 21 اپریل 1991 کو رات 10:18 پر اس کے گھر کے ساتھ والے گھر کی عورت جو اپنے کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، جس کو پولیس نے مسز ایچ کا نام دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس واقعے کی نوعیت کے پیش نظر پولیس خواتین کے مکمل نام شائع کرنے سے منع کر رہی ہے، اور ان کے ناموں کی جو پولیس نے نام رکھے ہیں وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مقامی لوگ ان سب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس میں 3 عورتیں ہیں، مسز ایچ ہے، مسز ڈبلیو ہے اور مس ای ہے۔ یہ تینوں عورتیں اپنے گھر میں بیک یارڈ میں کام کر رہی تھیں۔ مسز ایچ نے سب سے پہلے رابرٹ روڈوے کی والدہ کو آواز دی اور کہا کہ ہمارے بیک یارڈ میں اس نے ایک پراسرار طرح کا ہیلی کاپٹر اترتے دیکھا ہے، جس سے کچھ لوگ جن کی شکلیں تیز روشنی میں دکھائی نہیں دے رہی باہر آ رہے ہیں، اور خاصا خوف زدہ ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی ماں یعنی مسز ڈبلیو جو ہے وہ فوراً اپنے بیک یارڈ کی طرف اس نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو اس کو دکھائی دیا کہ ایک ٹرائنگل جو ہے وہ زمین پر اتری ہوئی ہے، اور بہت تیز لائٹس یعنی وائٹ بیمز، جو کہ آپ یہ سمجھیے کہ نیلی اور سفید لائٹیں جو تھیں ان میں اتنا چمک پیدا ہو رہی ہے کہ ڈھنگ سے ان کو وہ چیزیں دکھائی نہیں دے سکتی۔ البتہ بہت غور کرنے پر انہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ پراسرار سی مخلوق باہر نکل رہی ہے، اور یہ ٹرائنگلز جو ہیں وہ زمین پر وہ پڑی ہوئی ہے۔ مسز ڈبلیو اور مسز ایچ دونوں نے فوری طور پہ پولیس کو فون کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رات 10:22 پر ان کو یہ فون کال موصول ہوئی ہے کہ جی کوئی ہیلی کاپٹر ادھر کریش کر گیا ہے۔ ان کو تو ابھی تک یہ پتہ لگ رہا تھا۔ پولیس جائے وقوع کی طرف جب دوڑی ہے تو انہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10:38 بتا رہے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ البتہ اور بہت ڈھونڈنے کی کوشش پر بھی انہیں کچھ سجھائی نہیں دیا۔ انہوں نے متعلقہ اتھارٹیز کو یعنی قریبی فلاڈیلفیا ایئرپورٹ کو
اور جو ان کا جو فائر چیف یہاں پہ آیا تھا اس نے دیگر جو وہاں پہ ادارے ہیں، متعلقہ جو ادارے ہیں، ان سے رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا کوئی ہیلی کاپٹر مسنگ ہے، جس پر انہیں بتایا گیا کہ کوئی ہیلی کاپٹر مسنگ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، فلاڈیلفیا کے چینل 3 نیوز نے یہ خبر دی تھی، تو میں نے اس وقت فلاڈیلفیا میں یہ نیوز دیکھی اور اس کی مکمل تفصیلات آپ کو وہاں پہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ جو نیو جرسی کا کرونیکل ہے، پیپر ہے جو ان کا لوکل، اس نے دی نیو جرسی کرونک، اس نے بگ بال فائر کے عنوان سے اور ایلین ابڈکشن کے عنوان سے یہ پوری کہانی شائع کی ہے، جس میں پولیس کے بیانات بھی ہیں، ان تینوں خواتین کے بیانات بھی ہیں۔ ان تینوں خواتین نے یہی بتایا کہ اس طرح ٹرائنگل انہوں نے دیکھی ہے جس میں سے اتنی تیز لائٹس نکلی ہیں اور کچھ لوگ باہر آئے ہیں، پھر وہ اندر گئے ہیں۔ اس وقت رابرٹ روڈوے کی عمر 3.5 سال تھی، اب تو خیر اس کی عمر ظاہر بہت زیادہ ہو گئی۔ تو رابرٹ روڈوے نے پولیس میں مقدمہ درج کروایا ہے اپنے وکیل کے ذریعے کہ 3.5 سال کی عمر میں اس کے گھر پر ایلین ایبڈکشن ہوئی تھی، یعنی خلائی مخلوق نے ان کے میں مداخلت کی تھی، جبکہ پولیس نے یہ کیس تب درج نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کی دادی دونوں کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ اگلے دن صبح اس کی دادی جو روٹین میں اپنی سائیکل پہ جایا کرتی تھی باہر نکلی، تو اس نے ان کے بیک یارڈ میں ایک گول دائرہ، ٹرائنگل قسم کا دائرہ، جس کے گرد مطلب گھاس بڑی طریقے سے بڑی چابک دستی سے کاٹی گئی گھاس تھی، اور وہ انہوں نے اس کو دیکھا، نوٹ کیا، اس کی تصویریں اتاری جو ان کے پاس محفوظ ہیں۔ ہم آپ کو یہ سیٹلائٹ پکچر اس انسیڈنٹ کی دکھا رہے ہیں۔ اس سیٹلائٹ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رابرٹ روڈوے کی دادی کی سائیکل کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ دائرہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اس کا ایریل ویو ہے جو محفوظ کر لیا گیا تھا، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ قانون کے مطابق کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہوتا جس کو ریکارڈ میں نہ رکھیں، تاکہ اگر کل کو کوئی ان پہ کیس کر دے، کچھ ہو جائے، تو وہ ان کو جواب دے سکیں اور عدالت کے سامنے شہادتیں پیش کی جا سکیں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلاویئر، نیو جرسی، فلاڈیلفی، ڈیلاویئر، یہ سمجھیے نزدیک یہ اسٹیٹس ہیں۔ ڈیلاویئر کے کچھ فاصلے پر، یا شاید ڈیلاویئر میں یہ ایک جگہ اس کو کہتے ہیں لانگ ووڈ گارڈن، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ لانگ ووڈ گارڈن ایک ایسا باغ ہے جس میں پورے سال دنیا کے تمام پھل اور درخت لگائے جاتے ہیں، یعنی مصنوعی طور پہ کاشت کیے گئے ہیں، اور وہ آپ کو ملیں گے۔ مثلا آپ کو افریقہ کا کوئی پھل، پاکستان کا کوئی پھل، یعنی کنو ٹائپ چیزیں بھی جو ہے نا، ہمارے سٹرس جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے مخصوص قسم کی انوائرمنٹ میں شیشوں کے اندر بڑے بڑے ہال بنا کے تو ان کو سیف کیا ہوا ہے۔ اس انوائرمنٹ میں وہ پھل اور سبزیاں کاشت کرتے ہیں، اور یہ بڑا دنیا کا عجوبہ ہے جیسے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لانگ ووڈ گارڈن کبھی گئے ہیں، اور یقیناً گئے ہوں گے جو لوگ ٹرائی اسٹیٹ میں جاتے ہیں یا فلاڈیلفیا جاتے ہیں یا ڈیلاویئر جاتے ہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لانگ ووڈ گارڈن نہ دیکھیں۔ تو یہاں آپ کو جس جگہ ایک بڑا نا خطہ دکھائی دیتا ہے جو انہوں نے اینٹیں لگا کے فرش بنا کے سیف کیا ہوا ہے، اس فرش پر ایک گھڑی بھی بنی ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بنائی گئی تھی، بہت پرانی گھڑی، اور یہاں پہ ایک مخصوص ٹرائنگل کا نشان بنا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں پہ کبھی UFO اتری تھی۔ ناظرین کرام، انسان کیا ہے، کتنا نالج رکھتا ہے، اس کی رسائی کہاں تک ہے، اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے۔
علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔ یہ کتنی کائناتیں ہیں، کتنے اس طرح کی زمین اور آسمان ہیں، کیا اللہ کے بھید ہیں، کیا اللہ کے اسرار ہیں۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں اس زمانے میں جو اخبارات میں خبریں شائع ہوئی تھیں وہ بھی، اور تھوڑا سا آپ کو اس کی زبانی شاید روڈے رابرٹ کی زبانی میں میرے ایڈیٹر صاحب سنوائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ درخواست کر رہا ہے کہ میں نے اس کی اپنی اس ساری چیزوں کو PDF بنا کے سیو کر دی ہے، آپ اسے پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ پتہ لگے کہ دنیا میں صرف انسان ہی ایک مخلوق نہیں ہے، اللہ کی بہت سی مخلوقیں ہیں۔ Witness. So I am doing this so this story won't just be a PDF on the internet. I want this to be in the social media platform. I want it to be shared. I spent many years looking for an article or evidence to even say that anything happened at all. After all of this time, I finally found this article. Unfortunately, this article came a little too late because my mother, who always wanted people to believe her, searched and looked for something to validate her claims and never found it. She passed away not too long ago, so I'm doing this to honor her memory because her love and her compassion was truly out of this world. I believe that more people should know this story, in hopes with getting this on the internet and on YouTube and Facebook, other people may be able to share their stories, to be able to come out and talk about these things without being judged or laughed at or harassed. This is a complex story with many layers, and in part 2, I hope to dive more into the abduction case, and in part 3, I will go into how this has impacted my life and what experiences I have encountered through all of this. I was there, and for a 3.5-year-old child, it was unbearable trying to mentally handle what my family had witnessed. اور اس خبر کو میں آپ کی خدمت میں آج اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے پرسوں یہ خبر سنی کہ کچھ خلائی مخلوق جو ہیں وہ رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ناسا کے حوالے سے یہ خبر دی گئی تھی کہ انہیں کچھ سگنل محسوس ہوئے ہیں۔ یہ کیا بھید ہے، یہ کیا اسرار ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، لائکس دیجئے، اس کی تشہیر فرمائیے، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔